أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فیقول ربنا جل فی علاه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ایک مسلمان مرد و عورت کی حیثیت سے، میاں بیوی کی حیثیت سے، ماں باپ اور بچوں کی حیثیت سے ہماری زندگی میں، گھریلو ماحول میں ضرورت پڑنے والی کچھ باتیں، کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شادی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کی ضرورت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ جب ہر انسان کی ضرورت اور انبیاء کی سنت ہے تو اس سنت کو سنت کی طرح ادا کرنا چاہیے، ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلے سورہ شورى کی 2 آیتوں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آئیے اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان آیات میں فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے۔ اللہ عز و جل جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے، اور ان میں سے بعض کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، عقیم بنا دیتا ہے، یعنی ان کے یہاں بچہ نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل بہت بلند و برتر اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح اور شادی کے بعد جو اسلامی طریقے پر ہو، سنت کے مطابق ہو، تو اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کے سلسلے میں میاں بیوی اور رشتہ داروں کی ہزار خواہش ہو، مگر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تفصیل بتاتا ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے۔ پہلا نمبر دیکھیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے لڑکوں سے نوازتا ہے، لڑکے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور ان میں سے بعض کو لڑکے اور لڑکیاں، 2 لڑکے، 3 لڑکیاں، 3 لڑکے، 4 لڑکیاں، 1 لڑکی، بہرحال ملا جلا اللہ کا فیصلہ جیسا ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی اولاد نہیں ہوتی۔ آخری تقسیم جو ہے بانجھ بنا دینے کی بات، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ شادی کے بعد آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ بنے، بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں بنے، خواہش اپنی جگہ، مگر اللہ کا فیصلہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ بانجھ یعنی لا ولد، جس کے یہاں بچہ نہیں ہوتا، اس کا سبب عام طور پر عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ کمزوری، نقص، عیب عورت کے اندر ہے، جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہوتا۔ یہ بات
صحیح نہیں بلکہ سراسر غلط ہے۔ جس طرح عورت بانجھ ہو سکتی ہے، بچہ جننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی ہے، اسی طرح مرد بھی بانجھ ہوتا ہے، مرد میں بھی بچہ جننے کی، باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد حمل نہ ٹھہرنے، بچہ نہ ہونے کی وجہ سے کوسا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، تو صرف عورت کو، مرد کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، بلکہ کوسنے کی ساری باتیں، تکلیف کی ساری باتیں صرف عورت کے سر تھوپی جاتی ہے۔ یہ ہر طرح سے غلط ہے، ہر طرح سے غلط ہے، ایک طرح کی زیادتی ہے، چاہے ماں باپ کی طرف سے ہو یا ساس سسر کی اور خود شوہر کی طرف سے ہو، کسی کی بھی طرف سے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے مرد بانجھ ہو، بچہ جننے کی، باپ بننے کی صلاحیت اس میں نہ ہو، اسی طرح عورت کے اندر بھی یہ کمزوری عیب ہو سکتا ہے۔ چلیے کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ جب اولاد ہو جائے تو اولاد ہونے کے بعد اولاد کے درمیان انصاف کرنا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ واجب ہے، اولاد کے درمیان انصاف کرنا۔ قرآن مجید میں ہم بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اللہ عز و جل انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صرف وہ جن سے دوستی ہے، وہ جن سے رشتہ ہے، صرف ان سے نہیں، ایسے لوگوں سے بھی انصاف کرنے کا، عدل کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے جو دشمن ہیں۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ مسجد حرام سے مشرکین مکہ نے آپ کو روکا، ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں، حالانکہ انہوں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، خانہ کعبہ سے، بیت اللہ سے تم کو انہوں نے روکا ہے، مگر ان کی اس غلطی کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی صورت میں آگے اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کرو، انصاف کرنے والے، انصاف کے ساتھ پیش آنے والے بن جاؤ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی آدمی کی دشمنی، کسی قوم اور جماعت کی دشمنی ان کے ساتھ ناانصافی پر تمہیں نہ ابھارے، ان کے ساتھ ظلم کرنے پر نہ ابھارے، انصاف کرو، اعدلوا، ان کے ساتھ انصاف کرو، تم انصاف کرو، عدل کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ انصاف کرنا ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، انصاف کرنا ہی عین تقویٰ ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب یہی عمل ہے۔ ان آیات کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت مطلق طور پر انصاف کا حکم دیتا ہے، اور جہاں تک بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے یہ بھی انہی آیات سے ماخوذ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے اور بھی مزید باتیں، مزید حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے، کبھی صرف امام بخاری نے، کبھی صرف امام مسلم نے، اور دوسرے محدثین نے کئی طرح کے احادیث مختلف الفاظ سے روایت کی ہے۔ ان میں سب سے مشہور روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ نعمان ابن بشیر، نعمان ایک صحابی ہیں اور ان کے باپ بشیر ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ بیٹا اور باپ دونوں صحابی، اس لیے ہم جب ایسے صحابی جن کے جو خود مسلمان ہوں اور ان کے باپ بھی مسلمان ہوں تو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رضی اللہ عنہما، کہ اللہ رب العزت ان دونوں سے راضی ہو۔ تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، مختلف روایتیں ہیں، میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ بشیر نے مجھے ایک غلام عطیے کے طور پر دیا، انعام کے طور پر، ہبہ کے طور پر دیا۔ تو میری ماں عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بشیر آپ میرے بیٹے نعمان کے لیے یہ جو ہدیہ دے رہے ہیں آپ، میں چاہتی ہوں کہ اس بات پر گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، یعنی اس دینے دلانے پر گواہ کون بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اب بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کے ارادہ کیا اور گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور تفصیل سنائی۔ ایسی بات ہے کہ میری بیوی عمرہ جو ہے چاہتی ہے کہ اس معاملے پر آپ گواہ رہیں کہ میں نعمان، اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام یا کوئی چیز ہدیے کے طور پر دے رہا ہوں، انعام کے طور پر، ہبہ کے طور پر دے رہا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا بشیر آپ کے پاس نعمان کے علاوہ دوسری اولاد بھی ہے کیا؟ دوسرے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں، دوسرے بیٹے بیٹیاں ہیں، یعنی دوسری بیوی سے بچے ہیں میرے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، کیا سب کو ایسا دیے ہیں کیا؟ جیسا اپنے بیٹے نعمان کو دے رہے ہیں، آپ سب کو ایسا دیے ہیں کیا؟ بشیر نے کہا کہ نہیں، بس ان کو دے رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے مختلف روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں، ایک روایت جو بخاری کے اس میں بتایا کہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، برابری کا معاملہ، مساویانہ سلوک ان کے ساتھ کرو۔ خود نعمان کہتے ہیں کہ میرے باپ بشیر واپس آ گئے، انہوں نے اپنی وہ چیز واپس لے لی۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر سے پوچھا کہ آپ نعمان کو تو یہ چیز دے رہے ہیں، دوسری اولاد کو بھی دے رہے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف نعمان کو دے رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسری اولاد کو سب چھوڑ کر کے صرف نعمان کو کچھ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، لا تشہدنی اذن، تب تو اس بات پر، اس معاملے پر مجھے گواہ نہ بناؤ، بے شک میں کسی ظلم کے لیے گواہ نہیں بن سکتا۔ فإنی لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم زیادتی کے لیے گواہ نہیں بن سکتا۔ تو دیکھیے بچوں کے درمیان برابری کا سلوک کرنا، نہ کرنے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتی ہیں؟ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جو بھی کرنے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کر دیا کہ میں اس ظلم کے لیے گواہ نہیں بنوں گا۔ چنانچہ نعمان بشیر نے کیا کیا؟ اس چیز کو واپس لے لیا، بات آئی گئی، ختم ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس اولاد ہیں تو سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ جیتے جی آپ اپنی زندگی میں، آپ کے پاس پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، دیتے ہیں تو آپ کے پاس لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، سب کو انصاف کے ساتھ دینا۔ ایسا نہیں کہ یہ میرا چہیتا ہے، یہ میری بات مانتا ہے، اس لیے اسے زیادہ، اسے کم، اسے دیتا ہوں، اسے محروم کر دیتا ہوں۔ ایسی ناانصافی نہیں ہونا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف۔ اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک دوسرے انداز سے سمجھایا، دوسرے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، بتایا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بال بچوں کے درمیان انصاف کرو، جیسا تم ان کا حسن سلوک چاہتے ہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ سب بال بچے، سب بیٹے، سب بیٹیاں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو اسی طرح آپ بھی ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو۔ ہر باپ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ سارے بیٹے، ساری بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، سب کی خواہش ہے۔ جب تمہاری خواہش ہے کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں،
تو اب تم ان کے درمیان بھی انصاف کرو، اللہ سے ڈرو، ان کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف کا معاملہ بال بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا، اس میں تفصیل ہے کہ جیتے جی ہبہ اگر کوئی دیتا ہے تو کتنا دینا، مرنے کے بعد کا مسئلہ تو ختم ہو گیا کیونکہ اللہ کی طرف سے طے ہو گیا، اس سے پہلے کی مجلس میں یہ بات آ گئی تھی۔ اب انصاف کا ایک دوسرا پہلو سمجھی، میاں بیوی سمجھی، مرد ہے اس کی ایک بیوی ہے تو مسئلہ ہی نہیں سمجھی، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، آج کل یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اسلام کی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس شرط پر کہ آدمی جسمانی طور پر اور مالی طور پر 2 بیویاں یا 2 سے زیادہ 4 تک اگر سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں اللہ نے صاف طور پر بتا دیا، یعنی جسمانی طور پر بھی طاقت ہو اور مالی طور پر بھی طاقت ہو، کیونکہ ان کے درمیان بھی انصاف کرنا ہے۔ 2 بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں کے لیے رہنے کی جگہ، کھانے پینے کا انتظام اور اسی طرح رات گزارنے کا حق انصاف کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ سب طاقت ہے تو انسان 2 شادی کرے، 2 سے زیادہ 4 تک بھی اس کے پاس طاقت ہے تو کرے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ مگر کوئی آدمی شادی تو کر لیا مگر انصاف نہیں کرتا ہے، اس کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہے، بڑی بیوی کی طرف ہے، دوسری کو چھوڑ دیا، نئی بیوی کی طرف پورا جھکا ہوا ہے، پہلی بیوی کو ہوا میں چھوڑ دیا، یہ ناانصافی ہے، سراسر ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، صحیح سند سے ثابت ہے کہ جس کسی آدمی کی 2 بیویاں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے، دوسرے کو ہوا میں چھوڑ دے، ایسا آدمی دنیا کی زندگی تو گزار لے گا، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر قیامت کے دن جب آئے گا تو ایک طرف جھکا ہوگا، دیکھنے والا پہچان لے گا کہ یہ دنیا میں 2 بیوی والا تھا اور انصاف نہیں کرتا تھا، کسی ایک کی طرف اس کا جھکاؤ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کا انجام، اس کا حشر کیسے ہوگا؟ دنیا میں صحت مند تھا ہوگا، دنیا کی زندگی گزر گئی، مگر ناانصافی کرتا تھا، زیادتی اور ظلم کرتا تھا بیویوں کے ساتھ، تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو ایک طرف جھکا ہوگا، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ 2 بیوی والا اور ظلم کرنے والا شوہر تھا۔ تو دیکھیے انصاف کی بات یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اولاد کے درمیان انصاف کی بات تو بتا دیا، اب اس کے بعد عام طور پر ہماری سوسائٹی سماج میں جوائنٹ فیملی کا معاملہ ہے، مشترکہ خاندان سمجھے، یعنی ایک گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے شادی ہونے کے بعد وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے، مگر ماں باپ کے ساتھ بڑا، دوسرا، تیسرا، بہرحال بیٹیاں ایک ساتھ رہتی ہیں، یعنی جوائنٹ فیملی کا مفہوم، مشترکہ خاندانی سسٹم ہمارے پاس ہے۔ مگر عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان، بیٹوں کے درمیان ہو، بیٹیوں کے درمیان ہو، جیسا انصاف کرنا ہے ایسا ہی انصاف اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ انصاف اسلام کی علامت ہے، انصاف اسلام کی پہچان ہے۔ دیکھیے انصاف کا مفہوم کہاں کہاں اسلام پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی ہے، مشترکہ خاندانی نظام ہے، 2 بہو، 3 بہو، 1 بہو ہو تو مسئلہ نہیں ہے، 1 سے زیادہ بہو گھر میں رہتی ہیں تو سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں پکانے کا پورا بوجھ کسی ایک بہو پر ہو جائے، نہیں، 2 ہیں تو کام کی تقسیم برابر ہونا چاہیے۔
اگر 3 ہیں تو کام کی تقسیم ہونی چاہیے، یہ فلاں یہ کام کرے، فلاں یہ کام کرے، فلاں یہ کام کرے۔ مگر جو شکایتیں سننے میں آتی ہیں عام طور پر انصاف بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ ساس سسر کو بڑی بہو کا پکوان پسند آتا ہے، اس لیے پکوان کی پوری ذمہ داری اس کے سر پر، باقی 2 آرام سے رہتی ہیں سب۔ اور پکوان کی ذمہ داری جس بہو کی کا پکوان پسند ہے اس کے ذمہ ہونے کی وجہ سے اس بیچاری کو اس کے میکے جانے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ یہ سراسر ظلم ہے، ظلم پر ظلم ہے، اور ظلم کس کی طرف سے بھی کسی پر بھی ہو، یہ یعنی انسان کو لے ڈوبنے والا عمل ہے، انسان کے اعمال کو برباد کر دینے والا ہے۔ اور یہ بظاہر گھر کے اندر کی بات ہے، ہو سکتا باہر کبھی معلوم ہو نہ معلوم ہو، مگر یہ ظلم ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، چاہے وہ ساس ہو چاہے سسر ہو، گھر کا کوئی بھی فرد ہو، یہ ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی سزا وہ بھگتے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا اتقوا الظلمات، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، چاہے ساس کی طرف سے بہو پر ہونے والا ظلم ہو، بیوی کی طرف سے شوہر پر، شوہر کی طرف سے بیوی پر، یا ساس سسر کی طرف سے داماد پر، کسی پر بھی کسی قسم کا ظلم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی بات بتاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ظلم قیامت کے دن ایک اندھیرا ہوگا آدمی کے لیے نقصان دہ، اس لیے ظلم سے بچنا ہے۔ اور جو باتیں ہم کو سننے میں آتی ہیں، ساس اللہ رحم کرے، یعنی ساس بہو کا رشتہ بڑا نازک رشتہ، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ذرا غور کیجیے، ساس اور بہو کا رشتہ مشرقی تہذیب میں سب سے نازک اور حساس رشتہ شمار ہوتا ہے۔ شریعت کے حساب سے دیکھیں گے تو بہو کے لیے ساس اور سسر ماں باپ کے درجے میں ہے، شریعت کی نظر میں یعنی ساس اور سسر بہو کے لیے ماں باپ کے درجے میں ہے، اسی طرح داماد کے لیے ساس سسر ماں باپ کے درجے میں ہے۔ اور یہ رشتہ حرمت والا رشتہ ہے، یعنی پاکیزہ مقدس مضبوط رشتہ ہے، مگر اس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ بہو کبھی بھی الا ماشاء اللہ ساس اور سسر کو اپنا ماں باپ نہیں سمجھتی، اور الٹا ساس سسر بھی بہو کو کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ گھر جنگ کا میدان سمجھی، ہمیشہ الا ماشاء اللہ نہیں، ایک مسلمان جوڑا سمجھی۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے، وہ ساس سسر ہیں تو دیکھیے اللہ انہیں کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یہ دیکھیں، اپنی بہو کو بیٹی سمجھی، اسی طرح اپنے داماد کو اپنا بیٹا سمجھی، دونوں طرف سے سمجھی۔ بہو بھی ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا مقام دے، مرتبہ دے، اور ساس سسر بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے، اس طرح آپس میں دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور گھر جو ہے یعنی امن و امان کا گہوارہ ہو سکتا ہے، امن و امان اور سکون کی جگہ ہو سکتی ہے۔ ساس بہرحال وہ بھی عورت ہے، بہو وہ بھی عورت ہے، مگر ساس کبھی ڈکٹیٹر بن جاتی ہے، ظالم اور جابر بن جاتی ہے۔ بہو بیچاری اپنے ساتھ جو ساز و سامان لاتی ہے، شادی کے موقع پر جو کچھ لاتی ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہوں، برتنے کے لیے چیزیں ہوں، اس پر پورا قبضہ ساس کا ہوتا ہے۔ ساس اور ساس کے ساتھ نندے، نڑند جسے بولتے ہیں، ان لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا اپنی مرضی سے نہیں، جب تک ساس اجازت نہیں دیتی استعمال نہیں کر سکتی۔ کپڑا بھی سمجھیے،
یہ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے۔ کپڑا بھی بہو پہننا چاہے، جب تک ساس نہیں بولتی کہ یہ جوڑا پہنو، پہننا پڑے گا۔ وہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے دوسرا کچھ پہننا چاہے تو نہیں۔ اپنے میکے جانے کے لیے بھی یہاں ہاتھ باندھ کر کے اجازت مانگنے کی مجبوری ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ایسی زیادتی کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تمہاری نیکیاں ہوں گی نماز کی شکل میں، فرض نمازیں ہوں، نفل ہو، حج ہو، عمرے ہوں، تمہاری نیکیاں اپنے پاس رہیں گی، مگر اس ظلم کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے، اس ناانصافی کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تمہاری نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی، بلکہ تمہاری ساری نیکیاں جن پر تم نے ظلم کیا، چاہے وہ بہو رہی ہو، کچھ بھی رہی ہو، تمہاری نیکیاں ان کو جائیں گی اور تم جہنم جاؤ گی، والعیاذ باللہ۔ تو دیکھیے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ زندگی گزرے گی، مگر جب آنکھ بند ہوگی نا، تب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں تک انصاف کرتے تھے اور کتنا ظلم کرتے تھے، کتنی زیادتی کرتے تھے۔ یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں، یہ باتیں باہر کبھی پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی ہیں، مگر ظلم کرنے والا مرد ہو، ظلم کرنے والی عورت ہو، اگر وہ ظلم سے باز نہیں آئے، توبہ نہیں کیے، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، ان کی نیکیاں پوری مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اور ایک چیز جو عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے، وہ میاں بیوی کے آپس میں انبن، نا اتفاقی، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، قرآن جس انداز سے میاں بیوی کے رشتے کو، ان کے درمیان پیش آنے والی باتوں کو پیش کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں انبن ہو سکتی ہے، ان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں دیر لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے تو اللہ رب العزت نے بتایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر میاں بیوی میں انبن ہو، اختلاف ہو، جدائی کا خدشہ ہو جائے، ڈر ہو جائے، تو صلح کرنے کے لیے لڑکے کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے سمجھدار آدمی، بیوقوف قسم کا آدمی نہیں، جو کسی بات کو بنانے کے بجائے اور بگاڑ دے، ایسے نالائق لوگوں کو نہیں بھیجنا ہے، بلکہ سمجھدار آدمی جو ان دونوں کے رشتے کی نزاکت کو سمجھے، ان دونوں میں صلح کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی لڑکے کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، دونوں کو سمجھانے کے لیے اللہ ان دونوں حکم یعنی فیصلہ کرنے والوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر یہ دونوں اپنے ارادے میں سچے ہوں، صحیح طور پر ملا کر رکھنے کی خواہش اور کوشش ان کی ہو، تو اللہ رب العزت میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، ان کے اندر دوستی پیدا کر دے گا، ان کے اختلافات کو ختم کر دے گا۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اگر نالائق کو بھیجیں گے تو بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی، رشتہ جڑنے کے بجائے ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں یہ ہر گھر کا نہ صحیح، مگر ہر گلی کی مصیبت ہے، ہر گلی کا مسئلہ ہے۔ ہر گلی میں آپ کو ایک دو گھر تو ملیں گے ہی، سمجھیے، جس میں شادی کے بعد لڑکا الگ، لڑکی الگ، لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ، لڑکی اپنے میکے میں۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ آپ آنکھ بند کر لیں گے، صرف کسی محدود دائرے میں، سرکل میں سوچیں گے ایسا تو نہیں ہے، نہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی معلومات ناقص ہیں۔ کتنے ہیں دیکھیے، کتنے ہیں شادی ہو کر کے مہینہ دو مہینہ نہیں گزرا، یا اور کچھ لمبی مدت بھی، کچھ اختلاف ہوا، وہ اختلاف حل کرنے کی کوشش نہیں ہوئی، یا صلح کرنے کی کوشش کرنے والے برابر کوشش نہیں کیے، اختلاف بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یعنی مہینے، سال، بلکہ کئی سال گزر گئی۔ لڑکی اپنے گھر میں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ، اور لڑکا اپنے طور پر الگ ہے۔
یہ نادانی ہے، شریعت کے حساب سے غلط ہے، شریعت کے حساب سے غلط ہے۔ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اگر کوتاہی لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 34 اور 35 میں، اسی طرح سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 128 میں اللہ رب العزت دونوں کی بات بتاتا ہے، دونوں کی بات بتاتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں گے تو دیکھیے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس آیت کو دیکھیے، اس کے بعد والی آیت کو دیکھیے، یعنی آیت نمبر 30 پر 4 اور 30 پر 5، اس میں دیکھیے اللہ رب العزت مرد کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، مرد کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ اب عورت کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی، غلطی، کمی کچھ ہوتی ہے تو اب اس کمی کو دور کرنا، اس عورت کی، اپنی بیوی کی اصلاح کرنا مرد کا کام ہے، مرد کا کام ہے۔ مرد کب اصلاح کرے گا؟ مرد اپنی بیوی کو درست کب کرے گا؟ جب اسے معلوم ہو کہ بھئی میں شوہر ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے، ایسا کچھ ہو جانے کی صورت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ مگر یہاں شوہر تو بن جاتے ہیں، نوشا بن جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی ذمہ داری کچھ بھی نہیں معلوم، اپنی ذمہ داری کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اسی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 34 اور 35 میں دیکھیے اللہ رب العزت کیا کیا باتیں بتاتا ہے۔ انہیں نصیحت کرنے کی بات بتاتا ہے، انہیں ہلکی مار مارنے کی بات بتاتا ہے، بستر سے الگ کرنے کی بات بتاتا ہے، یعنی اصلاح کے یہ سب طریقے اپنائے گا۔ جب اصلاح نہ ہو، عورت اپنی بات پر اڑی رہے، تو اس کے بعد صلح کے لیے لڑکے کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی جانے کی بات ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں اللہ رب العزت ایک دوسرا مسئلہ بتاتا ہے، یعنی عورت ڈر محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ نہ دے، میرا شوہر مجھے چھوڑ نہ دے، تو اس وقت اللہ رب العزت دوسری بات بتاتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا۔ اگر عورت ڈر محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے منہ موڑ لے گا، اسے چھوڑ دے گا، تو ایسی صورت میں عورت کو اللہ بتاتا ہے کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ صلح کر لے، صلح کر لے۔ تفصیل دیکھیں اس آیت میں ہے، ذرا قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہیں، قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، مگر قرآن پڑھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ ذرا ترجمہ و تفسیر کا بھی اہتمام کیجیے، اور جو نمبر میں نے سورہ نساء کی بتائی ہے، ذرا ان آیتوں کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ مسئلہ بالکل آسان ہے، کسی قسم کی مشکل بات نہیں ہے۔ مرد محسوس کرے کہ بیوی میں کچھ کمی ہے تو اسے درست کرنا ہے، تو کیا کیا کرنا ہے۔ اگر عورت ڈرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے منہ موڑ لے گا، تو اسے کیا کرنا، پوری تفصیل اللہ بتاتا ہے۔ اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی خوشحال زندگی، پرامن زندگی، یا یوں بولیے کہ جنت جیسی زندگی گزارنے کی آپ کو خواہش ہے، تو آپ کو صحیح معنی میں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا۔ اور اللہ عز و جل نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ ہمارے پاس حدیث کے ذخیرے میں بہت سی باتیں، بہت سی مثالیں، چند باتیں میں سنا سکتا ہوں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، چند باتیں میں سنا سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں، ازواج مطہرات کل 11، مگر 2 کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح سودا رضی اللہ عنہا، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو باقی 9 بیویاں آپ کی تھی سمجھیے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر سمجھی کتنی باتیں بتاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، یعنی الفت، محبت جو شادی کے پہلے ہی قدم پر اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے، اس کی نشانیاں، اس کے علامت، اس کے مظاہر حضرت عائشہ بیان کرتی ہے۔
حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے طور پر ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کام، یعنی ایسا کام جس کے کرنے پر آدمی کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، بہت سی باتیں بتائیں۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلائے یہ بھی نیکی ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ یہ عشق کی، پریم کی باتیں نہیں ہیں، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو پیار سے، محبت سے ایک لقمہ کھلاتا ہے، یہ سنت ہے اور ایسی نیکی ہے جس پر اللہ کے پاس اس کو اجر ملنے والا۔ نیکی کا یہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کیا؟ ہمارے ذہن میں بس نماز پڑھنا، فرض پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ پڑھنا، وہ پڑھنا۔ دیکھیں میاں بیوی کے اس تعلق بھی، اس سلوک کو، اس عمل کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی بتاتے۔ اور اسی طرح ایک دوسری چیز سمجھی، میاں بیوی کے خاص تعلقات سمجھی۔ ہم بستری جسے بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میاں بیوی یعنی اپنی فطری خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں تو ان کے لیے ثواب ہے، ان کے لیے نیکی ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے پوچھا، بعض کو تعجب ہو رہا ہے سمجھے، صحابہ کو بھی تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کیا کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اپنی شہوت، اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر بھی اجر ہے کیا؟ صحابہ کے سوال سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سمجھاتے ہیں دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدمی اپنی اس فطری خواہش کو حرام طریقے سے پوری کرے، غلط طریقے سے پوری کرے تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا اسے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں گناہ ہوگا۔ جب غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے میں گناہ ہوگا، حلال اور جائز طریقے سے پوری کرے تو اسے نیکی ملے گی، اسے نیکی ملے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے، کھانا رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ، اسی طرح دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ بھی سمجھی۔ حضرت عائشہ بولتی ہیں کہ کھانے میں گوشت، کھانے میں گوشت، کھاتے ہوئے گوشت ہمارے پاس کی طرح نہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں، عربوں کے پاس اب بھی بڑے بڑے ٹکڑے سمجھی، گوشت میں بڑے بڑے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دسترخوان پر کھانے کے برتن میں بڑا گوشت ہوتا تو میں اٹھا کر گوشت کچھ قطر لیتی، کاٹ لیتی، پھر رکھ دیتی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گوشت کو اٹھاتے اسی گوشت کو، اور وہیں اپنا منہ رکھتے، وہیں اپنا گوشت کاٹتے جہاں میں کاٹ کے رکھی تھی، جہاں میں قطر کر رکھی تھی وہیں قطرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حقیقی محبت یہ، میاں بیوی کے درمیان حقیقی الفت، حقیقی محبت یہ ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، اگر سنانے بیٹھے تو گھنٹوں سنا سکتے ہیں سمجھے۔ حضرت میں صرف ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں بتایا، سب ازواج مطہرات کے تعلق سے ایسی باتیں ثابت ہیں، سب ازواج مطہرات کے تعلق سے ثابت ہے۔ تو دیکھیے میاں بیوی اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دوسری چیزوں سے بڑھ کر سب سے پہلی اور اہم چیز اللہ عز و جل کی تعلیمات کا خیال رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی صحیح معنی میں خوشی کی زندگی ہوگی، امن و امان کی زندگی، برکت کی زندگی، چین اور سکون کی زندگی آپ کی ہوگی۔ ورنہ آپ پریشان رہیں گے، آپ کی بیوی پریشان رہیں گی، آپ دونوں کی پریشانی کی وجہ سے آپ کی ساری اولاد، سارے بال بچے آپ کے پریشان رہیں گے، دونوں خاندان پریشان رہیں گے۔ ان سب کا حل یہی ہے کہ آپ شوہر کی حیثیت سے اور عورت بیوی کی حیثیت سے اللہ کے احکام کو معلوم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معلوم کریں، انہیں خوشی خوشی اپنائیں، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ صحیح خوشی ہم کو مل سکتی ہے۔ چلتے چلتے ایک بات بھی میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے وقف ترمیمی بل بار بار سنتے ہوں گے کہ موجودہ مرکزی حکومت جو وقف
کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وقف بورڈ کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں تبدیلی لانا چاہتی ہے، اس میں تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ اور ایسی تبدیلی بظاہر حکومت تو بولتی ہے کہ ہم وقف جائیداد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور بولنے والا کون ہے، بولنے والے کون ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ یہ سراسر دھوکہ، وہ وقف جائیداد کو کسی نہ کسی طرح ہڑپنا چاہتے ہیں، اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ، جو بھی آدمی اخبار سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، بہرحال کسی بھی طرح سے اس کے کانوں سے اخبار ٹکراتے ہوں، وہ جانتا ہے کہ حکومت کا ارادہ کیا ہے۔ حکومت کا یہ ارادہ، حکومت کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی مسجدوں کے لیے، مدارس دینیہ کے لیے، قبرستان کے لیے، عیدگاہ کے لیے اور وقف کی جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے سراسر خطرہ ہے، ننگی تلوار، سراسر خطرہ ہے، ننگی تلوار ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا کی طرف سے کل دہلی میں جنتر منتر روڈ پر احتجاجی جلسہ ہونے والا ہے، یعنی پرامن سمجھی، کسی قسم کا شور شرابہ نہیں، پرامن طریقے سے، پیسفل طریقے سے پروگرام کل ہونے والا ہے۔ ہم یہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ شریک تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں دعوت تھی، دہلی اس کے اطراف و اکناف رہنے والے شریک ہوں، ضرور شریک ہوں، مگر ہم اتنے دور دراز علاقے میں رہ کر ہم اپنے رب ذوالجلال سے دعا کر سکتے ہیں، مساجد کی حفاظت کے لیے، مدارس دینیہ کی حفاظت کے لیے، اور وقف کی جتنی زمینیں ہیں، جتنی پراپرٹی ہے۔ وقف کی تاریخ بہت پرانی ہے، ادھر ادھر کی، یعنی پوری اسلام میں وقف کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی مسلمان بادشاہ جب آئے، چاہے وہ شروع میں ہوں، چاہے مغل کے ہوں، چاہے نوابان ہوں، کچھ بھی ہوں سمجھی، اور حکومتوں کے علاوہ افراد کی وجہ سے طرف سے بھی، یعنی مختلف خاندانوں کی طرف سے، خاندان کے آدمیوں کی طرف سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے طور پر، عیدگاہ کے طور پر جو کچھ وقف کے طور پر پراپرٹیاں چھوڑی گئی ہیں، اب تک تو محفوظ ہے، مگر اس سلسلے میں ہمارے اندر بیداری نہیں آئی، ہم نہیں جاگے تو دیکھیے ننگی تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہوتی ہیں، چاہے ہمارے اس شہر میں ہو یا باہر کہیں بھی ہو، ہمیں اس میں شریک ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور اس سلسلے میں اپنا مال، اپنی محنت اور جو کچھ ہم سے ہو سکا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت اگر اپنے فیصلے میں کامیاب ہو گئی تو دھیرے دھیرے سمجھے، آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے بہت سی چیزیں نکل جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس دینیہ ہوں، مساجد ہوں، عام طور پر ان کا نظام جو چلتا ہے وقف کی آمدنی سے ہوتا ہے۔ اگر وقف حکومت کچھ بھی بہانے بنا کر کے ضبط کر لیتی ہے، جی اپنی طرف سے کمیٹی بنا دیتی ہے، اس میں اپنے لوگوں کو لا کر ٹھوس دیتی ہے، جی کلکٹر کو یا کسی کو پوری ذمہ داری دے دیتی ہے، تو بتائیے کسی کافر پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، ہماری کسی چیز کی حفاظت کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں بیداری اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس خود اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی نہ بالکل ہلکا پھلکا یا دوسری باتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس طرح حکومت ہماری ریڑھ کی ہڈی توڑنا چاہتی ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی توڑنا چاہتی ہے۔ پہلے سے اقلیت تعلیمی حیثیت سے پیچھے، معاشی حیثیت سے پیچھے، اور سرکار کی طرف سے جو کچھ سہولتیں ملتی ہیں ان میں بھی سب سے کم فائدہ اٹھانے والے، بلکہ نہیں اٹھانے والے اگر کوئی کمیونٹی ہے تو وہ مسلمان کمیونٹی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اوقاف پر، وقف پراپرٹی پر حکومت اگر ایسی کوئی حرکت کر دیتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، تو دیکھیے ہمارا نقصان بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ہمیں
موجودہ حالات سے، حکومت کی کارروائی سے پریشان ہونے کی، ڈرنے کی، سہمنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں، بارہا دیکھ چکے ہیں، اب یہ آئے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کے خود ذمہ دار ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ کی مدد مانگیں گے، اللہ کی مدد مانگیں گے۔ قنوت نازلہ کے طور پر، انفرادی طور پر، اپنی طرح سمجھیے، اپنے طور سے آپ اللہ سے مدد مانگیے۔ اللہ ان مکاروں سے، ان شریروں سے، ان کی شرارت سے، ان کی مکاری سے محفوظ رکھے، ہماری مساجد کو محفوظ رکھے، مدارس کو محفوظ رکھے، اور جتنی کچھ وقف پراپرٹیاں ہیں اللہ ان سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہندوستانی مسلمانوں کی خاص طور پر حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، اور اوقاف کی جتنی چیزیں ہیں اللہ ذرے ذرے کی، ہر چھوٹی بڑی چیز کی حفاظت فرمائے۔ ان ظالموں کو اللہ سبق سکھائے، ان ظالموں کو، ان مکاروں کو اللہ سبق سکھائے۔ میں کمزور ہوں، ہم کمزور ہیں، مگر ہم جس ذات واحد پر ایمان رکھتے ہیں وہ القوی ہے، العزیز ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے، کسی دوسرے غیرے سے نہیں ہے۔ تو ہمارا تعلق اپنے رب ذوالجلال سے مضبوط ہو جائے، ہم اس کے ہو جائیں، اس سے مدد مانگیں، تو ایسے ظالم تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے پرانی مثالیں بہت ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے ہو جائیے، اللہ سے مدد مانگیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہماری مدد کرے گا، اور یہ مصیبت، یہ ننگی تلوار جو لٹک رہی ہے، اللہ دشمنوں کے سروں پر، ان کی گردنوں پر لوٹائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔